نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے اصول مخارج. اصول مخارج عربی میں کہتے ہیں مخرج نکلنے کو. تو نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ اصول سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے حرف کو ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. عربک کے حرف جو ہیں وہ 29 ہیں اور ان کے نکلنے کے مخرج جو ہیں وہ 5 ہیں. 5 جگہوں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس حرف کا مخرج ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ کہ یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے. عربک کے 29 حرف ہیں اور ان کی نکلنے کی جگہ جو ہے وہ 5 ہیں. حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشوم. ان 5 جگہوں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں. اگر آپ یہ اچھے سے سمجھ لیں گے، مخرج سمجھ لیں گے، آپ یہ مخرج سمجھ لیں گے انشاءاللہ. بیچ بیچ میں میں نورانی قاعدہ بھی بیسک سے لے کے سٹارٹ کروں گی تاکہ جو لوگ بھی نورانی قاعدہ بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو، تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں. اور مخرج پر تو پریکٹس آپ کو کرنی ہی ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہمیں مخرج کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کوئی بھی لفظ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے سب سے پہلے مخرج کو سمجھنا ضروری ہے. حلق، حلق سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں. لسان سے 18 حرف ادا ہوتے ہیں اور شفتین سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں. جوف دہن سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں اور خشوم سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ حلق کسے کہتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں، یہاں حلق تھروٹ، لسان زبان، زبان لسان عربی کا لفظ ہے. شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں، لپس کو. اور جوف دہن منہ کے خلا کو کہتے ہیں، منہ کے خالی حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے. اور خشوم، خشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو جہاں گنگنی سی آواز آتی ہے. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. صدقہ جاریہ کہ میرے سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.